بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم طہارت کے متعلق چند باتیں ڈسکس کرتے ہیں۔ طہارت جو ہے یہ اسلام میں بڑا محبوب عمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ جو لوگ پاک صاف رہتے ہیں، باطہارت رہتے ہیں، اللہ ان سے بڑا پیار کرتا ہے، اللہ ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ یہ سورہ مدثر ہے۔ فرمایا اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اپنا لباس صاف ستھرا رکھو اور ناپاکی سے دور رہو۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو طہارت کے 3 سٹیپ ہیں۔ ایک ہے استنجا، دوسرا ہے وضو، تیسرا ہے غسل۔ تو ہمیں ان تینوں سٹیپوں کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں جا سکتا، تو استنجے کے حوالے سے ایک حدیث پاک آپ سنیں جو بخاری میں ہے اور مسلم میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کے لیے جائے تو وہ کعبے کی طرف نہ پشت کرے نہ منہ کرے۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح پلے باندھنی چاہیے کہ جب بھی ہم واش روم کے لیے جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو ہماری نہ پشت کعبے کی طرف ہو نہ منہ کعبے کی طرف ہو۔ یہ کعبے کا احترام ہے، اس بات کا اچھی طرح خیال رکھا جائے۔ دوسرا ہے وضو۔ تو وضو کا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں خالق کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھو لو، کوہنیوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ تو یہ 4 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے، اور یہ 4 وضو کے فرائض ہیں۔ ان کا یاد رکھنا ہم سب کے لیے، مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ وضو جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے، اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ یعنی ہم اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک ہم باوضو نہ ہو جائیں، وضو کر نہ لیں۔ اور وضو کی یہ 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، 1 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، 2 سر کا مسح کرنا، 3 اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کا دھونا، 4۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بزرگ ایسے ہیں، بھائی ایسے ہیں جن کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں۔ تو یہ 4 فرض ہیں، ان کو سب نے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد ہے غسل۔ غسل کا بھی جہاں سورۃ مائدہ کے اندر وضو کا ذکر کیا ہے، ساتھ اللہ نے غسل کا بھی ذکر کیا ہے۔ غسل کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور غسل کے 3 فرض ہیں۔ یہ بھی بڑی اچھی طرح بات یاد رکھنے والی ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، اور سارے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں، اچھی طرح یاد کر لیں۔ کلی کرنا 1، ناک میں پانی ڈالنا 2، اور سارے بدن پر پانی بہانا، یہ 3 فرض ہیں غسل کے، 4 فرض ہیں وضو کے۔ تو یہ سارے اچھی طرح یاد رکھیں اور ہر وقت ان کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ طہارت کے حوالے سے جو ضروری مسائل تھے اور بنیادی یہ میں نے عرض کر دیے ہیں، تو ان سب کو یاد رکھیں اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وعلیکم السلام۔